راہ دل۔ یہ حورین کن کے ہاتھوں چڑھ گئی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جو حورین کو لے گئے تھے؟ وہ کوئی برے لوگ تھے یا کوئی اچھے؟ نہیں، وہ یقیناً کوئی بہت برے لوگ تھے۔ دیکھ، میں تجھے صرف 2 لاکھ دوں گی۔ دیکھیے شمع بیگم، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، اس نے بوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی آپ کے بہت کام کی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے، آپ کی خوب خدمت کرے گی۔ وہ شیطانی ہنسی ہنسے۔ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گی، یہ لکھوا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ دماغ مت چلاؤ، 2.5 لاکھ سے زیادہ نہیں دوں گی۔ لینا ہے تو لو، ورنہ واپس لے جاؤ اس لڑکی کو۔ ارے شمع بیگم، آپ تو برا مان گئیں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، ویسے بھی آنے والی آمدنی کو لات کیوں ماروں، ورنہ ناشکری ہو جائے گی۔ اس نے میٹھے لہجے اور خطرناک آواز میں کہا۔ شمع بیگم جو اوپر سے لے کر نیچے تک زیور سے لدی ہوئی تھیں، بنارسی چمکتی ہوئی ساڑی اس نے پہنی ہوئی تھی، رنگ گورا تھا مگر چہرے پر تلخی ایک روب اور دبدبا سا تھا، مگر چہرے کی شادابی کم عمر کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا بریف کیس اس آدمی کی طرف تھمایا۔ یہ لو اور نکلو یہاں سے۔ ٹھیک ہے، یہ رہی آپ کی لڑکی، اب مجھے اجازت دیجیے، چلتا ہوں۔ یہ میں کہاں ہوں؟ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی، کمرہ بہت عالیشان سا تھا۔ ارے اٹھ گئیں تم؟ ایک تلخ آواز اس کے کانوں میں پڑی، مگر لہجہ خاصا نرم تھا۔ آپ کون ہیں؟ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ اسے کوئی 30 سال تک کی خاتون معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ سب میں تمہیں کل سمجھا دوں گی، اب تو بہت رات ہو گئی ہے، اس نے آخری الفاظ تیز آواز میں کہے۔ مگر میں ہوں کہاں؟ اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ دیکھو، تم اب جہاں بھی ہو، تمہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اب یہی تمہارا گھر ہے اور تم نے یہی رہنا ہے۔ وہ چلائی۔ نہیں، ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ آخر بتائیں تو صحیح، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی، اسے کچھ بھی صحیح سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم جانتی نہیں کہ ہمارے سامنے جو چلاتا ہے اسے بری سزا ملتی ہے۔ یہاں صرف ہمارا حکم چلتا ہے، ہم جو چاہیں وہ ہوتا ہے، سمجھ لو اس بات کو۔ یہاں جو بھی لڑکیاں آتی ہیں وہ سب ہماری مرضی سے رہتی ہیں، سوال نہیں کرتی۔ آئی سمجھ؟ نہیں آئی تو سمجھ لو۔ حورین ہکا بکا اسے باہر جاتے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچانک ہی اسے سب دھندلا سا محسوس ہوا اور وہ سر پکڑے بے ہوش ہو گئی۔ ایان، تم آ گئے؟ اتنی دیر کہاں تھے تم؟ ذرا ٹائم تو دیکھو، اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور جلدی بتاؤ، کیا آیا ہے رپورٹ میں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بولو۔ وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ ایان کے ہاتھوں میں نیلم کی رپورٹ تھی۔ وہ ساکت کھڑا تھا، مانو جیسے کوئی مٹی کا پتلا ہو۔ ایان کیا ہوا؟ کچھ تو بولو، دکھاؤ مجھے رپورٹ، دکھاؤ۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے رپورٹ چھینی اور ایان کو دیکھتے ہوئے کھولنے لگی۔ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلتا ہوا پھسل کر کاغذ پر جا گرا۔ ایان، وہ چلائی۔ کیا یہ میری؟ وہ رک رک کر بول رہی تھی۔ ایان، نیلم کی چلاتی آواز سن کر اس پتلے میں روح داخل ہوئی۔ ہاں نیلم، یہ تمہاری ہی رپورٹ ہے۔ مگر کیوں ایان، کیوں؟ اس نے ایان کو پکڑ کر کندھوں سے جھنجھوڑا اور ہاتھ نیچے کر کے پھر بولی۔ ایان، کیا میں اتنی بری ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں تمہارے ساتھ گزارنے کو وقت ہی نہیں دیا؟ نہیں نیلم، ایسا نہیں ہے، تم بہت بہت اچھی ہو۔
اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نیلم اب تم رونا نہیں تو میں رو دوں گا، اور گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر نے یہاں کے سب سے اچھے اسپیشلسٹ کا پتہ بتایا ہے، ہم کل وہاں جائیں گے اور دیکھنا پھر تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بالکل ٹھیک، یہ کہہ کر ایان نے نیلم کو گلے لگایا۔ ابھی ان پر ایک قیامت گزر ہی رہی تھی جس کا وہ سامنا کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں نیچے سے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ نیچے گئے تو انہوں نے دیکھا رونے والا کوئی اور نہیں، فوزیہ ہے۔ کیا ہوا آنٹی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ایان تیزی سے سیڑھیاں اترتا فوزیہ کے پاس آیا۔ ایان وہ میری حورین۔ کیا ہوا حورین کو؟ وہ حورین باہر گئی تھی اور ابھی تک نہیں آئی۔ وہ رو رہی تھی، پھر اچانک سے اٹھ کے باہر بھاگنے لگی، کہنے لگی تازہ ہوا لینے جا رہی ہوں، مگر 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ باہر آس پڑوس میں بھی دیکھ لیا، میں نے اس کی دوستوں سے بھی پوچھ لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے، چوکیدار سے بھی پوچھا ہے، اس کو بھی کچھ پتہ نہیں، اور ڈرائیور بھی گھر پر ہے۔ میں کیا کروں؟ وہ بے دھڑک بولے جا رہی تھی۔ حمزہ بھی یہاں نہیں ہے، پلیز میری بچی کو ڈھونڈ لاؤ۔ آنٹی آپ فکر نہ کریں، آپ بیٹھیں اور یہ پانی پئیں۔ ایان نے فوزیہ کو پانی پلایا۔ آنٹی آرام سے، تحمل سے سوچیں کہ وہ کہاں جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوست کے پاس گئی ہو۔ کیا آپ نے فون کر کے پتہ کیا ہے؟ ہاں بیٹا، بتا تو رہی ہوں کہ ایک ہی سہیلی ہے، پتہ کر لیا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اپنا موبائل بھی گھر پر چھوڑ کر گئی ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اب تو وہ کہیں نہیں جاتی تھی، گھر پر ہی رہتی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی میری بچی۔ فوزیہ نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ آنٹی آپ فکر نہیں کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ ہاں فوزیہ تم رونا بند کرو، ایان ڈھونڈ لے گا اسے، شازیہ نے فوزیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نیلم چپ کر کے کھڑی تھی، سب کی نظریں گھڑی اور دروازے پر جمی تھیں، سب ایان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایان بیٹا آ گئے تم؟ فوزیہ نے ڈھونڈتی نظروں سے دیکھا۔ ایان کہاں ہے میری بچی؟ بولو ایان، چپ کیوں کھڑے ہو؟ کہاں ہے میری حورین؟ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں نے پولیس میں کمپلین کر دی ہے، 12 گھنٹے سے پہلے گمشدہ کی رپورٹ بھی درج نہیں ہوئی، 12 گھنٹے ہوتے ہی کمپلین ایکسیپٹ ہوگی، پھر پولیس تلاش شروع کرے گی، اور ہر جگہ ڈھونڈا بھی ہے مگر مجھے وہ کہیں نہیں ملی، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلد مل جائے گی۔ ہاں فوزیہ تسلی سے کام لو، بچی مل جائے گی، شازیہ نے فوزیہ کو تسلی دی۔ فوزیہ نیلم کے پاس گئیں۔ نیلم بیٹا میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ فوزیہ ہاتھ جوڑے رونے لگی۔ میری بچی کو معاف کر دو پلیز، اس نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے اسے معاف کر دو، مہربانی کرو نیلم پلیز۔ نہیں آنٹی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے کب کا معاف کر دیا ہے حورین کو، اور اس نے کچھ غلط تھوڑی کیا ہے، میرے ساتھ ایک غلطی کی تھی جو اس نے خود سدھار لی ہے، میں اسے کیسے معاف نہ کرتی، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، اور آپ فکر نہ کریں، بہت جلد مل جائے گی حورین۔ سورج کی کرنیں چاروں اطراف سے اندھیرا سمیٹے اجالا پھیلا رہی تھیں، اس کی آنکھیں لال تھیں، وہ پوری رات سوئی نہیں تھی اور سو بھی نہیں سکتی تھی، جانے رات کے کس پہر اسے ہوش آیا تھا، اس کا دماغ معاف تھا۔ ارے اٹھ گئی تم، چلو اچھی بات ہے، صبح ہو گئی ہے تمہاری، شمع بیگم کے کوٹھے میں۔ کیا مطلب کوٹھے میں؟ کیا کوٹھا؟ نہیں میں یہاں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کچھ ہی دیر میں تمہیں سارا کام اور نظام سمجھا دیا جائے گا۔ ارے شیریں تم نے سنا، رات شمع بیگم ایک حسین لڑکی اٹھا لائی ہیں۔ ارے تم نے اس کو دیکھا ہے کیا؟ یار لڑکی کو بعد میں دیکھ لینا، ابھی ناشتہ جلدی بناؤ، پھر شمع بیگم کو دینا ہے۔ اس نے جلدی سے ٹرے اٹھائی اور شمع بیگم کے کمرے کی طرف چل دی۔ آ گئیں تم دونوں؟ شمع بیگم جو کہ کرسی پر بیٹھی تھی دور سے شیریں اور انمول کو آتا دیکھ رہی تھیں۔ حورین بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ چپ تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور بال بکھرے تھے۔ آ گئیں تم دونوں؟ انمول شیریں یہ لڑکی، ارے لڑکی نام کیا ہے تمہارا؟ ارے سنو تم سے پوچھ رہے ہیں ہم۔ حورین، وہ سکتے میں بولی۔ حورین آج سے تمہارا نام حوریہ ہے، حوریہ، سمجھی؟ ہاں تو لڑکیوں تم لوگ اسے سب کچھ سمجھا دو، فی الحال تو یہ صرف ہماری خدمت کرے گی، اس کے بارے میں ہم نے کچھ اور سوچا ہے،
کچھ خاص مہمان ہیں جو کچھ عرصے تک آئیں گے، تب تک یہ ہماری خدمت گزار رہے گی، باقی سب بعد میں سمجھا دینا تم دونوں۔ جی جی شمع بیگم، ہم سمجھ گئے، چلو لے جاؤ اسے، اب ہم ذرا آرام کریں گے۔ انمول اور شیرین حورین کو اپنے ساتھ کچن میں لے گئیں۔ ویسے لڑکی تم اچھے خاصے گھر کی لگتی ہو، حورین نام ہے نا تمہارا؟ حورین نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم مجھے شریف گھرانے کی لگتی ہو، یہاں کیسے آپ ہنسیں؟ خیر یہ سب تو قسمت کے کھیل ہیں، انمول نے کہا۔ کیا تم لوگ پلیز مجھے یہ بتاؤ گے کہ میں کہاں پر ہوں؟ تم لوگ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ کیوں اغوا کر کے لائے ہو مجھے جانے دو، میری امی بہت پریشان ہوں گی۔ دیکھو ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمیں جتنا کہا گیا ہے بس وہی ہمارا کام ہے، تمہیں جو بھی پوچھنا ہے شمع بیگم سے پوچھو، انمول نے شیریں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ یہ کوٹھا ہے، یہاں لڑکیوں کے سودے ہوتے ہیں۔ مگر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ حورین غصے سے جھلا کر بولی۔ پتہ نہیں حورین، ہمیں تو بس یہی پتہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کا بدلہ لیتی ہیں، اور بدلہ نہ بھی ہو تو بھی ایسے لوگ ایسے کام ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بے ضمیر ہوتے ہیں۔ انمول دکھی انداز میں بولی۔ اچھا اب چلو، شمع بیگم ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے آ گئیں تم لڑکیوں، سمجھا دیا تم دونوں نے سے؟ جی شمع بیگم، باقی آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، انمول شیریں تم لوگ جاؤ، اور تم ادھر آؤ لڑکی۔ جی میں؟ ہاں تو کیا تمہیں کوئی اور دکھ رہا ہے یہاں پر؟ ادھر بیٹھو نیچے۔ حورین حیرت سے شمع بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہیں۔ اب سنو میری بات، آج کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں ہمارے، مجرا ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ساری تیاری کر لو۔ جی؟ حورین نے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ جی کیا؟ حورین ساکت بیٹھی منہ کھولے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹھو یہ الماری کھولو، یہ سب کپڑے اور زیور نکالو۔ سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ شمع نے زور سے میز پر رکھا گلدان اٹھا کر پٹخا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حورین خوفزدہ ہوتے ہوئے ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ جاؤ اور وہ کام کرو جو کہا ہے۔ حورین تیزی سے الماری کی طرف لپکی۔ نکال لیے، اور وہ پازیب بھی، یہی تو پہچان ہے ہماری۔ حورین ساکت کھڑی تھی۔ وہ کروٹ لیے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، سفید چادر پر دوسری جانب بکھرے اس کے بھورے بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایان بے خیالی میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ارے نیلم ابھی؟ نیلم کو سوتا دیکھ کر اس نے اپنا جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ وہ سامنے جا کر نیچے زمین پر پیروں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہی معصومیت جو ہمیشہ سے تھی آج بھی اس کے چہرے پر سجی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر دوسری جانب بیٹھ گیا اور پیار سے اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ اچانک ہی اس نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں بالوں کا گچھا آ گیا۔ اس نے تیزی سے سائڈ ٹیبل کی دراز کھولی اور بالوں کا گچھا اس میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، کتنی معصوم لگ رہی ہو، اور اتنی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تمہیں۔ اس کے بولنے کی ہی دیر تھی کہ نیلم ہڑبڑا کر اٹھی۔ ایان تم کب آئے؟ ایان تم نے جگا دیا مجھے، میں بہت پیارا خواب دیکھ رہی تھی۔ اچھا کیا دیکھ رہی تھی تم خواب میں؟ ایان میں نے آج خواب میں امی کو دیکھا، بارش ہو رہی ہے اور میں ایک باغ میں ہوں، میں بھیگ رہی ہوں اور امی آتی ہیں۔ امی کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چھتری ہے۔ امی میرے قریب آتی ہیں اور پھر ہم دونوں اس چھتری کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر امی کہتی ہیں نیلم چلو میرے ساتھ چلو، مگر میں کہتی ہوں امی یہ باغ بہت اچھا ہے، مجھے یہیں رہنے دیں۔ مگر امی کہتی ہیں نہیں یہ اتنا اچھا بھی نہیں ہے، میں تمہیں اس سے بھی اچھی جگہ لے کر جاؤں گی۔ یہ سن کر میں امی کے ساتھ جانے لگی اور ایسے ہی تم نے اٹھا دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ امی مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ نیلم یہ کیا تم فضول خواب دیکھتی رہتی ہو؟ پر ایان اس میں کیا فضول ہے؟ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ کچھ نہیں نیلم چھوڑو، یہ صرف ایک خواب ہے اور جو حقیقت نہیں ہوتی وہ صرف خواب ہوتا ہے۔ چلو اٹھو، آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، 3 بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے، جلدی کرو۔
नीलम ने घड़ी की तरफ निगाह डाली। 2 बज रहे थे। तो आपको उन डॉक्टर ने मेरे पास भेजा है। आपने टेस्ट करवा लिए हैं सब? जी डॉक्टर साहब, ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। बेटा आप मुझे बताएं कि आपके साथ कब से थकन और ऐसा है, स्ट्रेस फील कर रही हैं और आपकी कब से तबीयत ख़राब रहने लगी है? डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ 2 महीनों से हो रहा है। हेडेक है मुझे और स्ट्रेस भी, और कभी कभार तो बहुत चक्कर भी आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई मेरे सर को कुरेद रहा है। डॉक्टर साहब उसकी बातें सुनने के साथ साथ उसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं समझ गया, अब आप जा सकते हैं। वो दोनों खड़े हुए। नहीं मिस्टर अयान, आप नहीं, आप बैठें, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। नीलम बाहर जाकर बैठ गई। पास खड़ी उनकी नर्स बोली, जो आपके साथ है वो आपके हस्बैंड हैं? हाँ, नीलम ने कहा। आपकी लव मैरिज हुई थी क्या? बहुत चाहते हैं आपके हस्बैंड आपको। जी, आपको कैसे पता? उनको देख के मालूम होता है जैसे वो आपकी बहुत केयर कर रहे थे। अच्छा, नीलम मुस्कुराई। देखिए अयान साहब, नीलम की रिपोर्ट देखने के बाद निहायत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नीलम का ब्रेन ट्यूमर काफ़ी बढ़ गया है। वक्त के साथ बीमारी और तकलीफ़ मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। अगर पहले पता चल जाता तो शायद, मगर क्या कर सकते हैं, कैंसर बीमारी ही ऐसी है, पूरे जिस्म में फैलने के बाद मालूम होती है। खैर, आप अल्लाह से खैर की उम्मीद रखें, इलाज और दुआ से सब ठीक हो सकता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो सकता है। लेकिन आप अभी नीलम को इस बारे में ज़्यादा मत बताइएगा। अयान तुम आ गए? नीलम ने अयान को आते देखकर कहा। चले नीलम? हाँ चलते हैं, लेकिन अयान ये तो बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? नीलम ने खड़े होते हुए कहा। उसने ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाते हुए कहा, अरे पागल, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अयान की आंखें नम थीं। सच में अयान? लेकिन अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये तुम्हारी आंखें नम क्यों? अरे नहीं नीलम, ये तो बस यूं ही। फौजिया, कुछ खा लें, 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया। कैसे खाऊं बताएं? जिसकी बेटी 2 दिन से लापता हो, उस माँ के दिल को कैसे करार आएगा? फौजिया ने कहा। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक शाजिया का फ़ोन बजने लगा। अस्सलामुअलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं कब से अम्मी को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका फ़ोन बंद जा रहा है, और हुरैन को भी कई कॉल्स की मगर किसी ने रिसीव नहीं की। खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है, हुरैन 2 दिन से लापता है। अयान ने बहुत ढूंढा है, पुलिस भी तलाश कर रही है, मगर कुछ पता नहीं चला। ये सुनते ही हमज़ा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आंटी, आप मेरी अम्मी से बात करवाएं। हमज़ा की आवाज़ कपकपा रही थी। हेलो बेटा। हमज़ा, मेरे बच्चे। हुरैन, हुरैन। फौजिया रोने लगी। अम्मी आप रोए नहीं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कैसे ना रोऊं मैं, मेरी बच्ची नहीं मिल रही, मैं क्या करूं? अम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हमज़ा, मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अम्मी आप फ़िक्र नहीं करें, मैं जल्द अज जल्द पहुंचने की कोशिश करता हूं, आप संभालें ख़ुद को, आपने रोना नहीं है, और शाजिया आंटी को फ़ोन दें। हेलो बेटा। जी आंटी, आप प्लीज़ अम्मी का ख्याल रखें, और जैसे ही कुछ पता चले मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द पाकिस्तान आने की कोशिश करता हूँ। फ़ोन बंद करते ही उसने शीशे का गिलास जो टेबल पर रखा था उसको ज़ोर से हाथ मारा। वो गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया, और वो चिल्लाकर बोला, ये बाहर की नौकरी, अब क्या करूँ मैं? शोर की आवाज़ सुनकर आलिया भागते हुई आई। क्या हुआ हमज़ा, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला हो गया है। हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। हुरैन 2 दिन से लापता है। क्या? हाँ, और मेरी बेबसी देखो, मैं जा भी नहीं सकता, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, मैं नहीं जा सकता। वो अपने सर के बाल नोचते हुए बोला। हमज़ा, ये मसले का हल नहीं है, आप रिलैक्स हो जाएं,
میں کیا کروں عالیہ، یہ کیسی باہر کی نوکری ہے؟ میں اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے بجائے یہاں آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں؟ میں قید ہو گیا ہوں۔ کیسی نوکری ہے یہ؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ حوصلہ کریں حمزہ، وہاں ایان ہے، ایان پر بھروسہ ہے نا آپ کو؟ وہ ڈھونڈے گا حورین کو۔ اور آپ بھی چھٹی لینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ تھوڑا ریلیکس ہو اور پانی پئیں۔ یہ کہہ کر عالیہ نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور حمزہ کو گلاس تھمایا۔ یہ لے پئیں۔ اوپر سے نیچے تک زیوروں سے لدی شمع بیگم، لال رنگ کا کلیوں والا فراک، لال چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنے، بالوں پر سرخ گلاب لگائے، پیروں میں سونے کے گھنگرو باندھے محفل میں رقص کر رہی تھیں۔ 10 سے 15 مردوں کی محفل میں وہ نہایت اطمینان سے رقص کر رہی تھیں۔ کوئی سیٹیاں مار رہا تھا تو کوئی سگریٹ سلگائے اپنی گندی نگاہیں ناچنے والی پر جمائے پیسے لٹا رہا تھا۔ حورین پردے کے پیچھے چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اللہ میری مدد فرما، مجھے بچا لے۔ اللہ میں تیرے حوالے ہوں، میں کتنی گندی جگہ آ پہنچی ہوں، تو ہی میری مدد کر، سب گھر میں پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جب ہم کسی قید میں آ جائیں تو کتنی گٹھن کا احساس ہوتا ہے۔ نیلم کے ساتھ بھی تو ایسے ہی کیا تھا میں نے، اس کا بھی ایسے ہی دم گٹھا ہوگا، وہ بھی ایسے ہی تڑپی ہوگی، ایسے ہی بے بس ہوئی تھی۔ یہ مقافات عمل ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کی ہتھیلیاں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اللہ مجھے بچا لے، میں نے نیلم کے ساتھ اتنا برا تو نہیں کیا تھا، میں نے اسے پاک جگہ رکھا تھا، یہ تو بہت ہی خراب جگہ ہے، یہ کیسا مقافات عمل ہے؟